کا فیضان ہے جاری یا مجدد الف ثانی، آپ کا فیضان ہے جاری یا مجدد الف ثانی، آپ کا رتبہ ہے اعلیٰ، آپ عالم ربانی، آپ کا رتبہ ہے اعلیٰ، آپ عالم ربانی، آپ عالم ربانی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو سنیں گے، جو کچھ سنیں گے سیکھیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ رب العالمین ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف یعنی گفٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال یعنی ظاہری وفات کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات یعنی ظاہری زندگی میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایسی پرسنالٹی کے بارے میں ذکر کریں گے، ایک ایسی ہستی کے بارے میں ذکر کریں گے جو اپنی مثال آپ ہے، جی ہاں، جن کی سیرت میں تقوی و پرہیزگاری کا درس ملتا ہے، جن کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے کیسی جد و جہد کی ہے، کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسی کوششیں کی ہیں۔ پھر والدین کی محبت دیکھیں تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جی ہاں، جس عظیم ہستی کا میں ذکر کرنے والا ہوں، ان کی سیرت پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے ہیں۔ ان کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ سنتوں کے ایسے پابند ہیں، ایسے سنتوں کے پیکر ہیں کہ اگر کوئی سنت، کوئی عمل، کوئی نیکی بھول جائیں، چھوٹ جائے تو اس پر بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں۔ میری مراد کوئی اور نہیں، میری مراد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی علی رحمۃ اللہ الوالی ہیں۔ ان کی ولادت بسعادت ہند کے مقام سرہند میں 1971 سنہ ہجری میں ہوئی، یعنی عیسوی کے اعتبار سے دیکھیں تو 1563 بنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک احمد تھا، کنیت ابو البرکات اور لقب بدر الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت عطا فرمائے، اور آپ کی برکتوں کے تو کیا کہنے، آپ کی کرامات، آپ کی برکات، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 5ویں جد امجد حضرت سیدنا امام رفیع الدین فاروقی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے۔ جب یہ دونوں حضرات ہند تشریف لائے اور سر ہند شریف سے موضع سرائس پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے درخواست کی کہ موضع سرائس اور سامانہ کا درمیانی راستہ
خطرناک ہے۔ جنگل میں پھاڑ کھانے والے خوفناک جنگلی جانور بھی ہیں۔ آپ وقت کے بادشاہ سلطان فیروز شاہ تغلق کو ان دونوں کے درمیان ایک شہر آباد کرنے کا فرمائیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ امام رفیع الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی خواجہ فتح اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے حکم پر ایک قلعے کی تعمیر شروع کی۔ اب یہ تعمیری کام شروع ہوا، لیکن عجیب حادثہ پیش آیا کہ ایک دن میں جتنا قلعہ تعمیر ہوتا تھا، جتنا بھی کنسٹرکشن ہوتا، جتنا بھی تعمیری کام کیا جاتا، دوسرے دن وہ سب ٹوٹ پھوٹ کر گر جاتا تھا۔ حضرت سیدنا مخدوم سید جلال الدین بخاری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس حادثے کا علم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام رفیع الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھا کہ آپ خود جا کر قلعے کی بنیاد رکھیں اور اسی شہر میں سکونت یعنی مستقل قیام فرمائیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، قلعہ تعمیر فرمایا اور پھر یہیں سکونت اختیار فرمائی۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس روح النورانی کی ولادت باسعادت اسی شہر میں ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد ماجد شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کئی علوم حاصل کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت تھی۔ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اس فقیر کو عبادت نافلہ خصوصاً نفل نمازوں کی توفیق اپنے والد بزرگوار سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، والد ماجد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی استفادہ یعنی فائدہ حاصل کیا ہے۔ مثلا مولانا کمال کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بعض مشکل کتابیں آپ نے پڑھی، پھر حضرت مولانا شیخ محمد یعقوب صرفی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کتب حدیث پڑھی اور سند لی۔ حضرت قاضی بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ساتھ تفسیر و حدیث کی کئی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 سال کی عمر میں علوم ظاہری سے سند فراغت پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگرہ الہند تشریف لائے اور درس و تدریس کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے فاضل علماء اکرام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم و حکمت کے چشمے سے سیراب ہونے لگے۔ جب آگرہ میں کافی عرصہ گزر گیا تو آپ کے والد ماجد کو آپ کی یاد ستانے لگی۔ ایک عرصہ گزر گیا پڑھتے ہوئے، والد ماجد کو آپ کی یاد ستانے لگی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ چنانچہ والد محترم طویل سفر کر کے اپنے لاڈلے شہزادے کو دیکھنے کے لیے آگرہ تشریف لائے اور اپنے لخت جگر یعنی مجدد الف ثانی کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی۔ آگرہ کے ایک عالم صاحب نے جب ان سے اس اچانک تشریف آوری کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، شیخ احمد سرہندی کی ملاقات کے شوق میں آیا ہوں، چونکہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان کا میرے پاس آنا مشکل تھا، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، فرما بردار اور نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا چین ہوتی ہے۔ جس طرح والدین کی محبت بھری نظر کے ساتھ زیارت سے اولاد کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح جس اولاد کی زیارت سے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ایسی اولاد کے لیے بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے نا؟ بڑی کمال کی بات۔ اب تک ہو سکتا ہے ایک تعداد مجھے دیکھنے سننے والوں کی ایسی ہوگی جس نے یہ تو سنا ہوگا
کہ ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر والد اپنی اولاد کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اولاد کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب باپ اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھتا ہے تو بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اگرچہ باپ اپنی اولاد کو 360 مرتبہ دیکھے۔ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بڑا ہے، یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو اس کے دینے سے عاجز کہا جائے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب اصل باپ اپنی فرع یعنی بیٹے پر نظر ڈالے اور اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے دیکھے تو بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کی مثل ثواب ملتا ہے۔ اس کی ایک وجہ، ایک ریزن یہ ہے کہ بیٹے نے اپنے رب کو راضی بھی کیا اور باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائی، کیونکہ باپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا بات ہے، بیٹا ہو تو ایسا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے کہ وہ نیکی و پرہیزگاری کی طرف آگے بڑھیں، تاکہ انہیں دیکھ کر ہمیں اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں، اولاد کو بھی اس کا ثواب مل سکے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رنگت گندمی مائل بسفیدی تھی، پیشانی کشادہ اور چہرہ مبارکہ خوب ہی روشن تھا، ابرو دراز سیاہ اور باریک تھے، آنکھیں کشادہ اور بڑی، جبکہ بینی یعنی ناک جو ہے وہ باریک اور بلند تھی، لب یعنی ہونٹ سرخ اور باریک، دانت موتی کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور چمکدار تھے، ریش یعنی داڑھی مبارک خوب گھنی، دراز اور چوکور تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دراز قد اور نازک جسم تھے، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پاؤں کی ایڑیاں صاف اور چمکدار تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے نفیس یعنی صاف ستھرے تھے کہ پسینے سے ناگوار بو نہیں آتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سراج الائمہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہونے کے سبب حنفی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے انتہا عقیدت و محبت رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے بزرگوں سے، اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں کیا کچھ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، مجدد الف ثانی قدس سے روح نورانی سفر میں تلاوت قرآن کریم فرمایا کرتے، بسا اوقات 3 4 پارے بھی مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ اس دوران آیت سجدہ آتی تو سواری سے اتر کر سجدہ تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اولیاء اکرام کے چاہنے والو، آپ نے سنا کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کے دوران بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کتنا 3 4 پارے مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سفر کرتی ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو سفر نہ کرتا ہو۔ کسی کا سفر کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، کسی کا سفر 1 دن کا، 2 دن کا، بعض مرتبہ ہم ایسے بھی ہوں گے جن کی زندگی سفر میں گزر رہی ہوگی۔ میں اور آپ بھی غور کریں کہ ہم سفر میں کیا کرتے ہیں، کیا ہمارا سفر نیکیاں کرتے ہوئے گزرتا ہے؟ بعض لوگ جو ہے وہ یہاں وہاں دیکھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں، سفر کے دوران نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ کر گانے سنتے ہوئے وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ زہ نصیب کہ ہمارا سفر بھی آخرت کی تیاری والا سفر بنے، کہ ہم اس میں بھی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، ذکر و اذکار کر رہے ہوں، نیک اعمال کر رہے ہوں، تو کیا بات ہے مدینے کی۔
تو نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم بھی قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سنتوں کے بڑے پیکر تھے، سنتوں کے پیکر پابند آپ گزرے ہیں، اور اس پر آپ کو ایسا انعام ملا، سبحان اللہ۔ بیان کرتا ہوں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر معاملات کی طرح سونے جاگنے میں بھی سنتوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک بار رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تراویح کے بعد آرام کے لیے بے خیالی میں لیفٹ کروٹ پر آپ لیٹ گئے۔ اتنے میں خادم پاؤں دبانے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اچانک خیال آیا کہ رائٹ کروٹ پر لیٹنے کی سنت چھوٹ گئی۔ اللہ اللہ، نفس نے سستی دلائی کہ بھولے سے ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور سنت کے مطابق دائیں یعنی سیدھی کروٹ پر آرام فرما ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سنت پر عمل کرتے ہی مجھ پر عنایات، برکات اور سلسلے کے انوار کا ظہور ہونے لگا، اور آواز آئی، سنت پر عمل کی وجہ سے آپ کو آخرت میں کسی قسم کا عذاب نہ دیا جائے گا، اور آپ کے پاؤں دبانے والے خادم کی بھی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سنت پر عمل کی کیسی برکتیں ہیں۔ اگر ہم بھی سنت کے مطابق سونے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک بندوں کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی سعادت کا باعث ہوتا ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں عادتیں ہمیں اپنانی چاہیے کہ ہم سنتوں پر عمل بھی کریں، اور یاد رکھیں جو جتنا زیادہ اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے یا کرتا ہوگا، وہ اتنا زیادہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل بھی کرتا ہوگا۔ اگر نہیں کرتا تو اپنی محبت کا جائزہ لے لے کہ ایک طرف حضور کی محبت کی ہم بات بھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کو کمپلیٹلی فالو کیا جائے، مکمل طور پر ان کی پیروی کی جائے۔ پیارے آقا کی ہر ادا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ حضور کی اداؤں کو ادا کرنا ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات یہ وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق عمل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ اور دوسری بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خدمت کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ علماء کی خدمت، نیک بندوں کی خدمت، جو اللہ کا قرب پانے والے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے، اللہ کی رضا والے کام کرنے والے، ایسے نیک بندوں کی خدمت کرنا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے۔ مزید سنیے گا، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم حضرت حاجی حبیب احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجمیر شریف قیام کے دوران ایک دن میں نے 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں نے 70,000 بار کلمہ شریف پڑھا ہے، اس کا ثواب آپ کی نذر کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ اگلے روز فرمایا، کل جب میں دعا مانگ رہا تھا تو میں نے دیکھا فرشتوں کی فوج اس کلمہ طیبہ کا ثواب لے کر آسمان سے اتر رہی ہے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا، اس ختم کا ثواب میرے لیے نہایت مفید ثابت ہوا۔ انہی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، میں نے جو کچھ بتایا اس پر تعجب نہ کرنا، میں اپنا حال بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ میں روزانہ تہجد کے بعد 500 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے مرحوم بچوں محمد عیسیٰ، محمد فروخ
اور بیٹی ام کلثوم کو ایصال ثواب کرتا تھا۔ ہر رات ان کی روحیں کلمہ طیبہ کے ختم کے لیے آمادہ کرتی تھیں۔ جب تک میں تہجد کی ادائیگی کے بعد کلمہ طیبہ کا ختم نہ کر لیتا، وہ روحیں میرے ارد گرد اسی طرح چکر لگاتی رہتی جیسے بچے روٹی کے لیے ماں کے گرد اس وقت تک منڈلاتے رہتے ہیں جب تک انہیں روٹی نہ مل جائے۔ جب میں کلمہ طیبہ کا ایصال ثواب کر دیتا تو وہ روحیں واپس لوٹ جاتی، مگر اب کثرت ثواب کی وجہ سے وہ معمور ہیں اور اب ان کا آنا نہیں ہوتا۔ اس سے ایک بڑی پیاری بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ مردے اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کی طرف سے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں۔ مردوں کو ثواب پہنچتا ہے اور وہ ثواب پا کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنا اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے اور انہیں ایصال ثواب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ ہم ولی کامل مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ ہم نے شروع میں آپ کی ولادت کے بارے میں بھی سنا، کہاں آپ کی ولادت ہوئی یہ بھی ہم نے سنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد شہزادہ مرحوم حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں ایک نور دیکھا تھا اور وصیت فرمائی تھی، میری قبر میرے بیٹے کی قبر کے سامنے بنانا کہ میں وہاں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری دیکھ رہا ہوں۔ اس قبے یعنی گنبد میں پہلے شہزادہ مرحوم حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1025 سنہ ہجری کی تدفین آپ کی ہوئی، اور اس کے بعد حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اب اس روضے شریف کو دوبارہ تعمیر بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ فیضان اولیاء ہمیں نصیب کرے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب کرے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا فیضان ہے جاری یا مجدد الف ثانی، آپ کا فیضان ہے جاری یا مجدد الف ثانی، آپ کا رتبہ ہے اعلیٰ، آپ اعلیٰ